جماعت اسلامی ضلع گجرات کے زیر اہتمام گرینڈ مارکی میں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے مسلسل دن رات 2 ماہ تک کام کرنے والے ڈرائیور ورکرز کی خدمات کے صلہ میں اعتراف خدمت پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ شیلڈ، سرٹیفکیٹ اور ٹرافیاں تقسیم کی گئیں۔ خدمات کا اعتراف کیا گیا۔ مرکزی امیر الخدمت فاؤنڈیشن عبدالشکور، امیر جماعت اسلامی پنجاب ڈاکٹر طارق سلیم رضوان، امیر جماعت اسلامی نارتھ پنجاب راولپنڈی، امیر جماعت اسلامی ضلع گجرات، امیر الخدمت فاؤنڈیشن گجرات، چوہدری انصر محمود دھول ایڈوکیٹ، سیکریٹری جنرل الخدمت فاؤنڈیشن راجہ ساجد شریف، امتیاز کوثر کے علاوہ کثیر تعداد میں والنٹیئرز الخدمت فاؤنڈیشن گجرات، پھالیا، لالا موسیٰ ڈینگا، جلال پور جٹنا، سرائے عالمگیر نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد۔ رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ وللہ الحمد۔ تمام تر بڑائی اس ذات کے لیے جو میرا اور آپ سب کا خالق اور مالک ہے، اور جس کی دی ہوئی توفیق کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے کمزور انسانوں سے ایک بہت بڑا کام لیا ہے۔ اس پر ہم سب لوگ مل کر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں، اور درود و سلام اس ہستی پر جس پر میرے اور آپ سب کے ماں باپ قربان، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کی اسوہ حسنہ کی پیروی کے اندر اہل گجرات نے ان لوگوں کے لیے ایک فقید المثال کام کیا، ایک عظیم الشان کام کیا کہ جو انشاءاللہ تاریخ کا حصہ رہے گا۔ میں جناب چودھری انصر دھول صاحب، راجہ ساجد شریف صاحب، ڈاکٹر طارق سلیم صاحب تو سالار ہیں نا جی، ہمارے ڈاکٹر صاحب شاہ صاحب، میں نام ذہن سے اتر گیا، حیدر جی ڈاکٹر حیدر احسان صاحب، ان سب کی رہنمائی میں اور سرپرستی میں ماشاءاللہ زبردست کام کیا آپ لوگوں نے۔ آج کے اس پروگرام کے اندر ہم جو اعتراف خدمت کی بات کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے ٹھیک صورت تو یہ ہے کہ ہم محض اپنے گن نہ گائیں۔ سیلاب آیا اور اس سیلاب کے اندر پاکستان کے سارے ہی لوگ اور بے شمار تنظیمیں اس کام میں لگ گئیں، آپ کے ضلع کی بھی، ضلعی سطح پہ بھی، جو صوبائی سطح کی تنظیمیں تھیں وہ بھی، جو پاکستان کی سطح کی تنظیمیں تھیں وہ بھی، اور الخدمت کے ساتھ ساتھ میں اس کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ اخوت نے بھی، ایدی نے بھی، سیلانی نے بھی، جے ڈی سی نے بھی اور بے شمار دوسری تنظیموں نے جو کچھ ان کے پاس ممکن تھا الحمدللہ سیلاب کے اندر اپنی پوری قوت کے ساتھ لوگوں کی مدد کو پہنچے موجود ہے۔ اور وہ فرق یہ ہے کہ بہت ساری تنظیمیں مالی اعتبار سے ممکن ہے ہم سے زیادہ کنٹریبیوٹ کر چکی ہوں، البتہ الخدمت کو جو اعزاز حاصل ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ واحد تنظیم ہے جس کے کراچی سے لے کے گلگت تک
اور گوادر سے لے کے چترال تک شاید ہی کوئی مقام ایسا ہو جہاں ہمارے والنٹیئرز موجود نہ ہوں اور وہ انسانی خدمت میں لگے ہوئے نہ ہوں۔ کم از کم 50,000 افراد رضاکار کی صورت میں ایسے تھے جو اس وقت سے لے کے اب تک سیلاب کے میدان میں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ وہ کام ہے جو غالباً باقی کسی تنظیم کے لیے ممکن نہیں تھا، اور جب یو این کے سیکریٹری جنرل جو پاکستان آئے، آپ لوگوں نے اخبارات میں پڑھا، میں ان کو ملنے کے لیے گیا اسلام آباد میں، اور مجھے جا کے وہاں احساس ہوا کہ جو رفاہی تنظیمیں ہیں، جو این جی اوز ہیں، اس میں صرف مجھے ہی انہوں نے بلایا تھا الخدمت کے نمائندے کی حیثیت سے، اور مجھے تھوڑا سا گمان یہ تھا کہ حکومت پاکستان نے مجھے کیسے ریکمنڈ کر دیا، تو بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، یہ یو این او کا جو اپنا آفس ہے وہ پاکستان کی رپورٹیں جمع کر رہا تھا، اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے طے کیا کہ پاکستان میں کس این جی او کے سربراہ کو سیکریٹری جنرل کے ساتھ ملنا چاہیے، کہ ہم اتنے بڑے پیمانے پہ۔ امریکن سابق صدر جو ہے باراک اوباما، اس کی فاؤنڈیشن ہے اوباما فاؤنڈیشن، انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ الخدمت کو لگایا۔ آپ کے علم میں ہے کہ جمائمہ نے ٹویٹ کیا کہ الخدمت پاکستان میں کام کر رہی ہے، اس کی مدد ہونی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتعاونوا علی البر والتقوی، صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، خیر الناس من ینفع الناس، صدق اللہ العظیم۔ میرے بہت ہی محترم، بہت مکرم صدر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان میاں عبدالشکور صاحب، اور ہمارے قائد، ہمارے مربی، میرے بھائی امیر جماعت اسلامی صوبہ پنجاب ڈاکٹر طارق سلیم صاحب، اور حال میں موجود میرے تمام بزرگوں، محترم بھائیوں اور نوجوانوں، آج کا یہ پروگرام اطراف خدمت اپنے عنوان سے اور اپنے تعارف سے ہی اس بات کا شاہد ہے، یہ کہ آج کا پروگرام ان لوگوں کے شکریہ ادا کرنے کے لیے ہے، ان کی تحسین کرنے کے لیے ہے کہ جنہوں نے پچھلے 3 مہینے سے لگاتار شب و روز اپنی اخلاقی، اپنی دینی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے اپنی ان بہن بھائیوں کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ سیلاب سے متاثر ہیں۔ میرے بھائیوں، الخدمت فاؤنڈیشن کا تعارف آپ سب کے سامنے ہے۔ حالات کچھ بھی ہوں، وقت جون سا بھی ہو، جب بھی پاکستان اور پاکستان سے باہر اگر مخلوق خدا کو کسی بھی تکلیف، کسی بھی آزمائش، کسی بھی مصیبت سے واسطہ پڑتا ہے تو الخدمت فاؤنڈیشن سب سے پہلے وہاں پہ موجود ہوتی ہے۔ پاکستان میں چاہے 2008 پر زلزلہ ہو، چاہے کرونا وائرس کی وبا ہو، اور اس کے بعد آنے والا حالیہ سیلاب، ہر جگہ پہ الخدمت اور الخدمت کے والنٹیئرز اور اس کے ڈونرز جو ہیں، انہوں نے صرف اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق وہ کام کیا ہے جو کہ اپنے میرے اور آپ کے رب کو اپنے بندوں سے مطلوب ہے، اور ان نوجوان بچیوں اور بچوں کی خدمت کا بیڑا اٹھایا تھا جس میں پاکستان میں سیلاب کی خبریں آنا شروع ہوئی تھی۔ اور ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے ہم سب کا انتخاب اپنے مخلوق کی خدمت کے لیے کیا ہے، لیکن اس پوری تحریک میں، اس پوری خدمت میں
ہمارے وہ والنٹیئرز، ہمارے وہ ڈونرز جو کہ اس تحریک کا حصہ رہے، میں ان سب کو سلیوٹ بھی کرتا ہوں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اور یہ سارے لوگ الخمد فاؤنڈیشن کا تارہ بھی ہیں، الخمد فاؤنڈیشن کا حوصلہ بھی ہیں، اس کی ہمت بھی ہے۔ گجرات ویلفیئر اپنی خود اپنے نظم اور اپنی ترتیب کے مطابق گجرات میں بہت بڑے بڑے پروجیکٹ کر رہی ہے، اور یہ سارے دوست سیلاب زدہ ایریاز میں بھی جا کے انہوں نے بہت کام کیا، لیکن یہ ان کی شفقت ہے، ان کا ہم پہ اعتماد ہے کہ انہوں نے الخمد فاؤنڈیشن کو بھی اپنے تعاون کا، اپنے مسائل کا ذریعہ بنایا ان لوگوں کی خدمت تک پہنچنے کے لیے جو کہ سیلاب سے متاثر لوگ ہیں۔ سامعین کے ذریعے سے جو رقم ٹوٹل الخمد فاؤنڈیشن گجرات کو عطیات کی صورت میں مالی شکل میں ملی ہے وہ تقریباً 13 کروڑ 65 لاکھ روپے کی ہے، اور یہ سب آپ لوگوں کا گجرات کے صاحب ثروت، صاحب استطاعت اور مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ اور احساس رکھنے والے لوگوں کی طرف سے ہے۔ جو عطیات آپ کے ہمیں کائنڈ کی صورت میں، سامان کی صورت میں ملے، اس کی تفصیل میں جانا تو بہت مشکل ہوگا، لیکن میں ایک نمبرز آف ٹرک یا نمبر آف کنٹینر آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ اس وقت تک تقریباً ہم 60 کنٹینر سامان جو ہے سارے پاکستان کے مختلف ضابطہ ڈائری میں بھجوا چکے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین۔ برادر گرامی قدر میاں عبدالشکور صاحب، صدر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، برادر محترم چودھری انصر محمود ایڈوکیٹ صاحب، صدر الخدمت فاؤنڈیشن ضلع گجرات، راجہ ساجد شریف صاحب، جنرل سیکرٹری الخدمت فاؤنڈیشن ضلع گجرات، ڈاکٹر خالد محمود ثاقب صاحب، احمد سلطان صاحب، چودھری محمد انور وڑائٹ صاحب، سید اعجاز حسین شاہ خیالی صاحب، اور میرے بہت ہی قابل قدر بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الخدمت فاؤنڈیشن کا شکریہ جس نے اپنے موسموں کو یاد رکھا۔ یہ صرف الخدمت کے موسم نہیں ہیں، یہ پورے پاکستان کے موسم ہیں، یہ ہمارے ماتھے کا جومر ہے۔ ایک ایسے موقع پر جب ملک کے 80 ضلع کے اندر یکے بعد دیگرے سیلاب اور اس کی تباہ کاریوں نے ہر چیز کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، حکومتوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کیا جائے، کہاں سے شروع کیا جائے، لیکن الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار وہاں تک پہنچے جہاں ہمارے ادارے نہیں پہنچ سکے، جہاں ہماری حکومت نہیں پہنچ سکی، اور دنیا نے ایک منظر دیکھا کہ ہماری مساجد کے اندر ایک ڈولی ہوتی ہے جسے میت کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں، خیال ہوتا ہے کہ گھر میں شاید کوئی پاک چارپائی نہ ہو۔ اس ڈولی کو انہوں نے دریا پار کرنے کے لیے 4 رسیاں لگا کر اپنی جان جوکھوں کے اندر ڈالی، رسک لیا اور لوگوں کو ریسکیو کیا۔ اللہ کلیدی گفتگو وہ فرمائیں گے، لیکن مجھے یاد ہے کہ جب کورونا زوروں پر تھا، نہ ڈاکٹرز کو کوئی سمجھ آ رہی تھی، نہ کوئی رہنمائی دینے کے لیے موجود تھا، ہم عالمی اداروں کی رپورٹوں کے محتاج تھے، اور اس شہر کے باسی جانتے ہیں کہ بڑے بڑے ڈاکٹرز نے اپنے کلینک بند کیے اور طویل عرصہ وہ گھروں کے اندر خود انہوں نے اپنے آپ کو کوارنٹائن کیا، اور ڈاکٹر ہسپتالوں میں اس وقت دستیاب نہیں تھے۔ ہماری میتوں کی تدفین اس طرح ہو رہی تھی جس طرح بلدیہ کوڑا اٹھاتی ہے اور کوڑا اٹھا کر ڈمپروں کے ذریعے وہ آگے دھکیل دیتی ہے۔ میں نے اس شہر گجرات میں لوگوں کی تدفین کے وہ تکلیف دہ مناظر دیکھے کہ رسیاں ڈال کر
ताबूत को कब्र की तरफ ले जाया जा रहा था और उसके पीछे साथ साथ स्प्रे किया जा रहा था, और मरने वाले की औलाद में उनके बेटे कब्रिस्तान के अंदर मौजूद थे, लेकिन अपने बाप की ताबूत को उन्होंने हाथ नहीं लगाया। बल्दिया के मुलाजमीन ने मजबूरन ये काम किया। लेकिन मैं आज खराज तहसीन पेश करता हूँ अल खिदमत फाउंडेशन जिला गुजरात के सदर चौधरी अंसर महमूद एडवोकेट साहब को। उन्होंने उस वक्त ऐलान किया कि जो भी कोई इस तरह कोरोना के अंदर आदमी मर जाएगा, हम अपने हाथ से उसको गुस्ल देंगे। ये वो खौफ जो बड़े बड़े लोगों के अंदर था, अल खिदमत के एक सदर के फैसले ने इस खौफ को दूर किया, और उसके नतीजे के अंदर फिर शापरों के अंदर डालकर हमने अपने मौसमों को अलविदा नहीं किया। उन्हें कफन पहनाकर उनके सीने पर फूल रख के मुश्कफूर के छिड़काव के बाद पूरे वक़ार के साथ हमने उन्हें रुखसत किया। आपके चौधरी अकरम साहब ने मुझे फ़ोन किया कि आप हमारे गांव आ जाए, हम कुछ खिदमत करना चाहते हैं सैलाब ज़दगान की। तो सच्ची बात यह है, खिदमत खल का जिस जिसको नशा हो जाएगा, ये तो इन्होंने कहा कुछ हमें तो कोई 100 रुपया दे ना जी, तो हम 100 रुपए के लिए भी पाँव के बल चल के जाने को तैयार है। इनके गांव के सांतल के कोई 50 के करीब लोग एक इदारे जो दारा होता है गाँव में इकट्ठे थे, और मुझे याद है तकरीबन, अगर मैं भूल नहीं रहा, वो पैसे अल खिदमत को बराह रास्त चले गए। 45 लाख रुपए का चेक जो है वो इन्होंने हमारे हवाले किया। और ये मैंने सिर्फ आपको दे के चावल दिखाया है, वरना यहाँ सैयद इजाज शाह ख्याली साहब बैठे हैं, मुतद्दद बार आए मिलियन के चेक लेकर। इसी तरह मुदस्सर वड़ैच साहब बैठे हैं। एक एक फर्द को मैं बाई नेम जानता हूँ, लेकिन अगर आपके नाम लेना शुरू करूंगा तो फिर सदर अल खिदमत पाकिस्तान की गुफ्तगू नहीं हो सकेगी। मस्जिद के अंदर आपने नमाज पढ़ाई। अल खिदमत फाउंडेशन पंजाब के सदर जनाब रिजवान अहमद साहब रावलपिंडी से आपकी मोहब्बत उनको खींच लाई है, वरना रावलपिंडी से आना मुश्किल काम है, रास्ते बंद हैं। हम उन्हें खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। और मैं इसी वाक़े को सुना के बात ख़त्म करूँगा, क्योंकि मेरा ख्याल था कि एक मुकर्रर स्लिप हो गया, तो हम रिजवान साहब का खैर मकदम करते हैं। आमना के लाल ने पूछा कोई है जो इस मेहमान को अपने घर ले जाए और इसकी मेहमानदारी करे? सहाबा की जानिब से खामोशी है। एक साहबी कहते हैं या रसूलल्लाह ये मेहमान मुझे दे दें। वो अपने घर ले गए, अपनी एहलिया से पूछा घर में कितना खाना है? एहलिया ने जवाब दिया कि एक आदमी का खाना है। अगर आपके मेहमान ने खाना खाना है, आप और आपके बच्चे भूखे नहीं। आपने खाना है तो फिर मेहमान को खाना नहीं मिल सकता। एहलिया से कहते हैं जब खाना मेहमान के सामने मैं रख चुकूं ना, तो चिराग जो है ना लालटेन, उसको गुल कर देना, बुझा देना साफ करने के बाद। नीयत और इरादा यह है कि मैं उनके साथ जरूर बैठूंगा, हाथ भी लाऊंगा, मेहमान को तासुर भी दूंगा कि मैं खाना खा रहा हूं, लेकिन खाने में अमलन शरीक नहीं होगा। जब वो मेहमान ने खाना खा लिया, अब इस बात की खबर किस किस को थी? एक उस घर के सरबराह को, और दूसरी उस घर की खातून खाना को, उसकी शरीका हयात को। ये जो आज हमें बताया जाता है ना, दाएं हाथ से दे तो बाएं को पता न चले, और हम भी सारे लाना शुरू करते हैं कि क्या बात की है। इमाम गजाली को भी इतना फलसफा नहीं आया। ये बात ठीक है, लेकिन ये इनफरादी दायरे में आप किसी की मदद कर रहे हैं तो फिर उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखें।